love my school. I love my school. I love my school. عمل کریں، مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ میں یقیناً کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کچھ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے، کچھ پروفیشنلز ہوں گے، کچھ انٹلیکچوئلز ہوں گے، کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ بیرسٹر ہوں گے، کچھ گریجویٹس ہوں گے۔ یقیناً آپ تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے، تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، یا آپ کے بچے انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے۔ آپ کو ایک منصوبہ بنانا ہے پورے ملک کے لیے، ہر آبادی کے لیے، ہر شہر علاقے کے لیے، ہر خطے کے لیے، کہ آپ کی قوم میں کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے اور دینی بھی علم حاصل کرے۔ یہ ایک منصوبہ آپ کو بنانا ہوگا۔ جو لوگ کسی محلے میں رہتے ہیں، اپنے محلے کا سروے کریں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، اپنے محلے کے بچوں کو دیکھیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو انہیں تعلیم پہ متوجہ کریں۔ اگر غربت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پڑھا لکھا طبقہ اپنی تعلیم کی زکوٰۃ نکالے، اپنی تعلیم کی خیرات بانٹے، اللہ نے اسے پڑھا لکھا بنایا ہے، تعلیم دی ہے، تو اپنے محلے کے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرے، ٹیوشن دینے کی کوشش کرے، انہیں پڑھائے۔ صرف دینی علم نہیں، آج دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہاں اس شہر میں، یہاں اس صوبے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ فیل نہ کرنے کی روایت قائم کر دی گئی، کوئی فیل نہیں ہوگا۔ بہت لوگ خوش ہوں گے اب تو کوئی فیل نہیں ہونا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے۔ جو لوگ محنت کریں گے وہ فیل ہوں یا پاس ہوں وہ آگے بڑھیں گے، اور جو یہ سمجھیں گے چلو فیل تو ہونا ہی نہیں ہے، محنت چھوڑ دیں گے، وہ ناکام ہوں گے۔ کون سی قوم ناکام ہوگا؟ کون سا طبقہ ناکام ہوگا؟ اس کا سب سے زیادہ اثر کس پر پڑے گا؟ وہ لوگ جو رات بھر جوا کھیلتے ہیں، رات بھر گھومتے ہیں، دن کو بچوں کو پڑھانے کی پرواہ نہیں ہے، جن کے گلیاں جاگتے رہیں، کیا ان کے بچے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں گے؟ یہ مفید بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو اپنے بچوں کو دن رات محنت کر کے آگے بڑھائیں گے، ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے جو اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ کی پوری قوم بھی اس کے بنیاد پہ جاہل نہ رہ جائے، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ GCSE کرنے کے بعد یا ہائی اسکول کے بعد وہاں تک امتحان نہیں ہوتا ہے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہو اپنے محلوں میں باضابطہ ایسا نظام قائم کریں، کسی گھر میں، کسی مسجد میں، کسی کونے میں، کہ محلے کے سارے بچے آئیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو مفت ٹیوشن فراہم کیا جائے، اور جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اجتماع میں آپ اس بات کا عہد کر لیجئے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے گا۔ اگر آپ یہ عہد کر لیں تو واللہ العظیم انقلاب آ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں صرف اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ سن کے چلے جائیں، یہاں پیغام دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت دیا، یہاں نصاب عمل بتایا جاتا ہے، اس لیے پوری آبادی کے لوگ نہیں بلکہ پوری قوم مسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہر بچے کو تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ جو غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کرتا اس کے لیے وسائل فراہم کریں، جو فیس نہیں دے سکتا آپ اس کو فیس دینے کی کوشش کریں۔ بہت سی رسمیں معاف کیجیے گا ہمارے ہاں ایسی ہیں جو ضروری نہیں ہیں، جائز ہیں، حضرت معاف کیجیے، جائز ہیں وہ، مگر ضروری نہیں ہیں، لازمی نہیں ہیں، ان سے قوموں کی تعمیر نہیں ہوتی۔ آپ سینکڑوں ٹن غلہ باضابطہ طور پر پکا کے کھلا دیتے ہیں لوگوں کو، بڑی اچھی بات ہے، ضرور کھلائیے آپ، لیکن اگر وہی پیسہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوتا تو کل آپ کا مستقبل روشن ہوتا، کل آپ کی زندگی روشن ہوتی، کل آپ کا مستقبل سنورا ہوا ہوتا۔ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں مگر صحیح مقام پر نہیں، آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، کئی ہزار چادریں قبروں پہ چڑھا کر کے ان چادروں کو باضابطہ اپنی بچیوں کے لیے آبرو کا دوپٹہ بنائیے، دین پڑھائیے انہیں۔ میں یہ نہیں کہتا چادر مت ڈالیے، ایک چادر ڈال سکتے ہیں، مگر خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ ہم دن بدن زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن نقصانات سے دوچار ہو جا رہے ہیں۔ کل ہمارے بچیوں کے سروں سے چادر کھینچی جائے گی اور کھینچی جا رہی ہے۔ ابھی یورپ کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ اسکول کے لڑکوں نے ایک بچی کا نقاب چھین لیا ہے۔
ایسے موقع پہ قبروں پہ چادر کی ضرورت نہیں ہے, بچیوں کے یا سروں پہ چادر کی ضرورت ہے. غیرت کی چادر, آبرو کی چادر, علم کی چادر جسے آپ کو پڑھانا ہے. میرا کچھ نہیں بگڑے گا, ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہوں, میں چلا جاؤں گا یہاں سے, مگر آپ کو فکر دے رہا ہوں. سرمایہ خرچ کیجئے, مگر جہاں خرچ کرنا ہے, جس کی ضرورت ہے, جس کے ذریعے سے آپ اپنی قوم کو آگے بڑھا سکیں گے, اپنی قوم کو اوپر اٹھا سکیں گے. آپ ممکن ہے ڈاکٹر ہوں, آپ ممکن ہے انجینئر ہوں, آپ ممکن ہے سرمایہ دار ہوں, لیکن آپ کو عزت نہیں ملے گی. دنیا یہ کہے گی کہ یہ جاہل قوم کا ڈاکٹر ہے, یہ جاہل قوم کا جاہل قوم کا پڑھا لکھا ہے. اگر آپ سرمایہ دار ہیں ہوں گے, لیکن اگر آپ نے پوری قوم کو نہیں اٹھایا تو لوگ کہیں گے یہ غریب اور فاقہ کش اور مزدور قوم کا امیر ہے اور سرمایہ دار ہے. جب تک پوری قوم نہیں اٹھے گی آپ کو نہ عزت ملے گی نہ آپ کو آبرو ملے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پوری قوم کو پڑھائیں, پوری قوم کو غربت کی دلدل سے نکالیں, پوری قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ عہد کر لیں اللہ کی قسم تو چند سالوں میں اس شہر نہیں بلکہ پورے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, پورے ملک کے حالات بدل سکتے ہیں. اب سننے کا زمانہ نہیں ہے, اب کام کرنے کا زمانہ ہے. اب قوال کا زمانہ نہیں ہے, اب مال کا زمانہ ہے. اب صرف بات کا زمانہ نہیں ہے, ورک کا زمانہ ہے. حالات بہت ہیں ہمارے خلاف, زمانے کے بہت سے چیلنجز ہیں, بہت سے دشواریاں ہیں, اور یہ چیلنجز اس لیے ہیں کہ ہم نے سستی اور کاہلی کے ساتھ صدیاں گزار دی ہیں. 1-2 سال نہیں, صدیاں, کئی 100 سال گزر گئے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے راستے میں کام نہیں کیا ہے, ہم نے کوئی نئے باضابطہ طور کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. آج ہم بعض قوموں کے بارے میں جو بھی کہتے ہوں, لیکن ان قوموں کا یہ عالم ہے کہ سائنسداں ہیں تو ان کے اندر, متکلمین ہے تو ان کے اندر, فلسفی ہے تو ان کے اندر, کامیابی حاصل کرنے والے تو ان کے اندر. آپ نے کچھ کیا کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کتنے افراد پیدا کیے ہیں؟ کیا آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ کیا آپ نے سرمایہ میں کوئی ایسی تجارت کی ہے جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہو, اسے جانا جاتا ہو؟ کیا آپ نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو دنیا متعارف ہو؟ کہیں نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے دولت دے کر کے, ڈالر دے کر کے, سیال سونا دے کر کے ہماری قوم کو موقع دیا تھا کہ ہماری قوم آگے بڑھتی, مگر عیاش طبیعت لوگوں نے اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے اور حالات سے بے خبر لوگوں نے اپنی دولت کو ضائع کیا اور وقت بھی گزر رہا ہے. اب تو ہمارا غریب طبقہ, متوسط طبقہ, آپ جو محنت کریں گے اسی کا فائدہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. اسلامی اخلاق کے ذریعے سے دلوں کو جیتیے اور اسلام کے نظام تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچے کو ہر تعلیم دیجیے, دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی. یہ آپ کی اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. کل سے اس کے بعد کوئی کل نہیں ہے. کل سے آپ دیکھنا شروع کر دیجئے کہ ہمارے محلے میں تعلیم ہے یا نہیں ہے, کون سا بچہ پڑھ رہا ہے, کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے. کچھ بچے یقیناً ایسے ہوں گے جن کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوگی. پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ انہیں آگے بڑھائے. اور میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغین سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا را بلا شبہ تبلیغ بہت اہم ہے, نماز اور روزے کی عظمتیں بھی بہت اہم ہیں, ہمیں اس کو کرنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے لیے پیدا کیا گیا ہم کو. مگر اس دنیا میں باعزت اور باوقار زندگی گزارنا بھی ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے, اور اس حق کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا علم کے ذریعے سے اور معاش کے ذریعے سے. اللہ ہمیں کامیاب فرمائے. I love my school. 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 I love my school.